پریزنٹیشن دی ہے اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہوئیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی وڈ لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a National Action Plan, there is an agreed consensus document of National Action Plan جس کے 14 نکات ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. Now these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے, آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے, آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے اسمگلنگ بھی ہے جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں, آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی, مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کے رجسٹریشن کے نظام کو, آپ نے ایک کریکولم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس پہ. سو یس, گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. Now how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا, if I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت, 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں تو we have to see is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. Ji. تھینک یو جل صاحب. پہلی مرتبہ کسی نے اتنی ان ڈیپتھ بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی ہے اور بڑی زبردست جو ہے یہ پریزنٹیشن تھی. جل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے بات کی یہ پروونسز کے بارے میں کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کے تحت یہ ہوگا, تو کیا وہ جاننے کے لیے کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسرا سے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر پہ پچھلے 55 دن سے ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ, جو پروٹیسٹ چل رہا ہے قلعہ ایکشن کمیٹی کا,
اس میں سر مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی، متعدد مواقع پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پھر جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی بھی چلی، کئی جانیں گئیں. حل کیا ہے سر اس مسئلے کا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وے فارورڈ کیا ہے اس میں، یہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، یہ اس کا حل ہے. اے جے کے اسمبلی نے کل ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی ہے. کیا سولوشن ہے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلی بات کی، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا اس کے مطابق ہونا ہے. دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں، وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس، بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں. کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. اف یو الاؤ تو آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو اے لٹل کانٹیکسچوئل آنسر، کانٹیکسٹ آف دس. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا there are few facts that need to be understood. First is پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے، بڑے ہو رہے ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے، تو there is only one voice that comes from پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمس فرام کشمیر. پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. نتھنگ کین چینج دیٹ بیکاز دی پاتھ دیٹ دی پیپل آف پاکستان اینڈ پیپل آف کشمیر ہیو اڈاپٹیڈ اوور ڈیکیڈز از بیسڈ آن پرنسپل. اٹ از اے لیگل، کانسٹیٹیوشنلی، انٹرنیشنلی بالکل پروون پوائنٹ ہے کہ جی یہ جو انفنش ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ایز پر دی UNSC ریزولوشن اینڈ دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ریسٹ ود دی کشمیریز دس سائڈ دیٹ سائڈ کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے. آپ خود کشمیر سے ہیں، آپ کو کلیئر ہے کہ ونس دس کوشچن از پٹ دی کشمیریز ہیئر اینڈ دیئر ول ہیو اونلی ون آنسر کہ وی ول جوائن پاکستان. وائی؟ اٹس ناٹ اونلی بیکاز کہ ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. اٹس آلسو بیکاز اوور لاسٹ آلموسٹ 80 years if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا. آپ مجھے بتائیں آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں، کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to case کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear.